اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک ہم نے 3 پیغمبر کے بارے میں جانا اور سمجھا ہے، جس میں آدم علیہ السلام سب سے پہلے تھے، اس کے بعد پھر شیت علیہ السلام آئے، اس کے بعد پھر ادریس علیہ السلام آئے۔ اب ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں کافی سال تھے، جس میں کافی سال تک کوئی بھی بت پرستی نہیں کرتا تھا، صرف ایک اللہ کو مانا جاتا تھا۔ لیکن کچھ وقت پہلے سے وہاں پر بت پرستی شروع ہو گئی۔ تو نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے پیغام بھیجا، تب تک بت پرستی شروع ہو گئی تھی، اور شیطان نے لوگوں کے دلوں میں بت پرستی ڈال دی تھی کہ آپ بتوں کو بنائیے اور ان کو پوجا کریے، ان کی عبادت کریے۔ تو لوگ جن کو جو بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے بت بناتے تھے اور ان کی عبادت کرنے لگے تھے۔ تو نوح علیہ السلام ایسے پہلے پیغمبر تھے جنہوں نے اپنی فیملی سے ہٹ کر پوری قوم کو اللہ کو ماننے کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا۔ اب آدم علیہ السلام اور شیت علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، یہ سب انہی کے بیٹے، دادا، پوتے سب تھے۔ بٹ نوح علیہ السلام کیونکہ کافی وقفہ ہو گیا تھا اور ان کے ٹائم تک بت پرستی بھی شروع ہو گئی تھی، تو یہ پہلے تھے جنہوں نے اپنی فیملی میں، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تو سب فیملی تھی، وہ اپنی فیملی کو ہی اللہ کا باتیں بتاتے تھے، اور ادریس علیہ السلام جو تھے اور شیت علیہ السلام وہ بھی انہی کی فیملی میں سے تھے۔ لیکن نوح علیہ السلام اس ٹائم پر بت پرستی جب شروع ہو گئی، تو نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام ان کو دیا اور ایک اللہ میں ماننے کو کہا، اور بہت سالوں تک وہ ایسے ہی لوگوں کو اللہ کا پیغام بتاتے رہے اور انہیں کہتے رہے کہ ایک اللہ کو مانو، بت پرستی نہ کرو۔ اور یہ انہوں نے کتنے سال تک لوگوں کو پیغام بتایا؟ یہ انہوں نے 950 سالوں تک وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک بتاتے رہے، پہنچاتے رہے، ان سے کہتے رہے، لیکن لوگ نہیں مانے۔ اور کتنے لوگ، کچھ تھے، چند ایسے لوگ تھے جو ان کی بات جنہوں نے مانی، اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ غریب طبقہ تھا، جو مظلوم تھے، جو غریب طبقہ تھا، وہ لوگ ایمان لائے تھے۔ اور وہ کتنے لوگ تھے؟ صرف 80۔ 950 سالوں تک اللہ کا پیغام دینے کے بعد صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے۔ تو سوچئے کتنی بڑی بات ہے یہ۔ ہم لوگ اتنی جلدی ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور فوراً کرتے ہی ہم امید کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے پیغام دیا ہے، ہمارے یوٹیوب پر فوراً سب دیکھ کر اور سارے لوگ دیکھ لیں اور سب لوگ فوراً ماننے بھی لگ جائیں۔ انہوں نے کتنی کوششیں کی ہوں گی 950 سالوں میں، اور اس کے بعد صرف اور صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے۔ اس کے بعد لوگ نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جو تم اللہ کی پنشمنٹ یا سزا کی جو بات کر رہے ہو، وہ کب سچ ہوگی؟ تو اب نوح علیہ السلام کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کری کہ یا اللہ، ہم آپ کو دن میں، رات میں، کبھی بھی جب ہوتا ہے تو ہم آپ کو یاد کرتے ہیں، اور جب بھی ہم آپ کا پیغام دیتے ہیں ان کو، تو وہ اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیتے ہیں، وہ میری بات مانتے ہی نہیں ہیں، اور اب وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ میں نے ان کو چھپ کر بھی اللہ آپ کی باتیں بتائیں، کھل کر بھی باتیں بتائیں، لگاتار بتاتے رہے، 950 سال گزر گئے، لیکن
اب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کری تو اللہ نے ان کی دعا سن لی، اور اللہ نے کہا کہ میں نے ان کے دلوں کو سیل لگا دی، ان کے دلوں پر، اب وہ لوگ پلٹیں گے نہیں، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ تم پیڑ لگاؤ، درخت لگاؤ، تو انہوں نے پیڑ لگائے، اور دھیرے دھیرے 100 سالوں میں وہاں پہ بہت ہی زیادہ درخت ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان سے کہا کہ ایک بہت بڑی سی ناؤ بناؤ، تو انہوں نے ناؤ بنانا شروع کر دی۔ اب ناؤ کس چیز سے بنائی؟ انہیں پیڑ کی لکڑیوں سے، جنہیں اللہ نے انہیں لگانے کو کہا تھا کہ تم ان پیڑوں کو لگاؤ، اگاؤ، اور وہ پیڑ 100 سالوں میں انگنت ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے اس سے ناؤ بنانا شروع کری۔ اب لوگ ہنستے تھے دیکھ دیکھ کے ان کو، کہتے تھے یہ تو بڑھے ہی بن گئے ہیں، یہ پیغمبر کہاں سے ہیں؟ اور کہتے تھے تو پاگل ہیں، یہ تو یہاں زمین پہ، یہ پہاڑ کے اوپر بنا رہے ہیں ناؤ، کوئی پہاڑ پہ بناتا ہے؟ یہ جو ہے سمندر کے کنارے تک جائے گی کیسے اتنی بڑی ناؤ؟ سب ان کو پاگل کہتے تھے، ہنستے تھے ان کے اوپر، لیکن وہ اللہ کے کام میں لگے رہتے تھے۔ اب انہوں نے کتنی لمبی شپ بنائی؟ 900 میٹر لمبی، جو کورڈ تھی اوپر سے، جس میں منزلیں تھیں، اتنی بڑی شپ۔ اور ان کو کتنے سال لگے یہ بنانے میں؟ ان کو 100 سال لگ گئے یہ 900 میٹر لمبی شپ بنانے میں، یہ ناؤ بنانے میں ان کو 100 سال لگے۔ اور اس سے پہلے 100 سال تک پہلے انہوں نے پیڑ اگائے تھے، جن کی لکڑیوں سے انہوں نے یہ ناؤ بنائی۔ پھر اللہ نے ان سے کہا کہ تم اس میں ہر قسم کی چیزوں کو، جانوروں کو جوڑوں میں رکھو، اور جو ایمان لائے ہیں ان کو رکھو۔ تو انہوں نے سب اکٹھا کرے اسی طرح سے، اور ان کو اس ناؤ میں کر لیا۔ اب اللہ نے کہا کہ میں تمہیں ایک سائن بتاؤں گا، اور وہ سائن یہ ہوگا کہ جب تم دیکھو کہ پانی زمین سے نکل رہا ہے، اور تو تم جتنے بھی جانور ہیں جو تم نے اکٹھا کیے ہیں اور جتنے بھی ایمان لائے ہیں، ان سب کو ان ناؤ میں بٹھا دو، اور ان کو اپنے ساتھ لے چلو۔ اب نوح علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ ناؤ کیسے آگے چلے گی، کہاں جائے گی، لیکن کیونکہ یہ اللہ کا پیغام تھا تو انہوں نے ویسا ہی کیا۔ اب دھیرے دھیرے جب پانی زمین سے نکلنے لگا اور بھرنے لگا، اور اوپر سے آسمانوں سے بارش ہونے لگی، دھیرے دھیرے پانی زمین کے اوپر آنے لگا، لوگ اور اوپر پہاڑوں پر چڑھنے لگے اس سے بچنے کے لیے۔ اور جب پہاڑ تک پانی آیا تو ناؤ اپنے آپ چلنا شروع ہو گئی۔ اب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا ایک پہاڑی کے اوپر، انہوں نے اسے آواز لگائی کہ تم آ جاؤ میری ناؤ میں۔ اس نے کیا کہا کہ نہیں، اگر پانی آئے گا تو میں اور اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اور اتنا کہنا ہی تھا، ایک تیز لہر آئی اور اس کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی، اور وہ اسی میں ڈوب گیا۔ اب پانی تب تک کم نہیں ہوا جب تک دونوں، جو آسمان کا پانی برس رہا تھا اور زمین سے جو پانی مل رہا تھا، نکل رہا تھا، وہ دونوں مل گئے۔ اس قدر بارش ہوئی، اس قدر پانی نکلا کہ دونوں آسمان اور زمین کے پانی مل گئے۔ اس کے بعد اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ وہ رک جائے، اور پانی رک گیا۔ پھر ناؤ تیرتی 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 ایک جگہ جا کے رک گئی۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں میں بتانا چاہوں گی کہ ایک تو
سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ استغفار جو ہے وہ ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ جنت لے جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے غلطیاں کی ہیں تو ایک تو سب سے پہلے ہم اس کو مانیں اور اس کے بعد اس غلطی کے لیے استغفار پڑھیں۔ جتنا ہم استغفار پڑھیں گے اتنے ہی ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور ہم جنت کی طرف آسانی سے جا سکیں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ میجورٹی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کے لوگ بہت زیادہ تھے لیکن وہ غلط راستے پہ تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زیادہ تھے تو وہ صحیح تھے۔ زیادہ لوگ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے کہ زیادہ لوگوں کی اگر اوپینین ہے، کہتے ہیں نا کہ میجورٹی ونز، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر زیادہ لوگ اگر کچھ بات کہہ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو ہمیشہ۔ نوح علیہ السلام نے کئی دعائیں پڑھیں ناؤ بنانے سے پہلے اور چلنے سے پہلے، تو اس میں سے ایک دعا یہ ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ اللہ کے نام سے میں چلتا ہوں اور اللہ کے نام سے ہی رکتا ہوں۔ تو سفر کرتے وقت یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ کون سی؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے ہی میں چلتا ہوں اور رکتا ہوں۔ اس کے بعد جب یہ بھی تیسری چیز ہم یہاں پہ کیا سیکھتے ہیں کہ جو ہمارا خون کا رشتہ ہوتا ہے اس سے زیادہ بڑا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے شہادہ کا رشتہ ہوتا ہے، جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جو ہمارے دین کا رشتہ ہوتا ہے، جو اسلام کا رشتہ ہوتا ہے، وہ ہمارے خون کے رشتے سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس ناؤ میں جب تمہارے پاس صرف ہمیں ماننے والے ہیں تو ایک ٹائم ایسا پھر آئے گا جب تمہارے ہی ان لوگوں میں سے جب لوگ بڑھیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو پھر سے ہمیں نہیں مانیں گے، میری باتوں کو نہیں مانیں گے، اور ہم دوبارہ سے انہیں پھر سے سزا دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک گفٹ دیا تھا۔ انہوں نے نوح علیہ السلام آگے جتنا آدم علیہ السلام تھے، آدم علیہ السلام کی جتنی بھی نسل تھی وہ سب ختم ہو گئی تھی۔ کہاں پہ؟ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ اب نوح علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟ ان کے اپنی فیملی صرف تھی۔ تو اب یہاں پر کیا آتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اس کے بعد آگے بڑھے ہیں وہ کس کی نسل سے ہیں؟ نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ہم لوگ جتنے بھی ہیں نوح علیہ السلام کی نسل سے پہلے ہیں، اس کے بعد ہم آدم علیہ السلام سے ہیں۔ اب اس کا مورل کیا ہے؟ ہمیں ان قصوں سے ہمیں سب سیکھیں ملتی ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ انہوں نے کتنا صبر کرا؟ 950 سال تک صبر کیا اور لوگوں کو دین کی طرف انوائٹ کرتے رہے۔ کتنے لوگ صرف آئے؟ 80 لوگ، لیکن تب بھی انہوں نے صبر کیا۔ انہوں نے لوگوں سے دین کی طرف آنے کو کہا۔ اس میں ہم اور بھی ایک چیز سیکھتے ہیں کہ ہمیشہ زیادہ لوگ صحیح نہیں ہوتے۔ صحیح ہونے کے لیے زیادہ لوگوں کا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اکیلے محنت کری۔ کتنے سال تک محنت کری؟ 100 سال تک۔ 100 سال تک لگاتار وہ ناؤ بناتے رہے اور اللہ کی مدد سے 100 سال کے بعد جا کر وہ ناؤ تیار ہوئی۔ اس کے بعد ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمارے جو دین بھائی ہوتے ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ ہے۔ وہ میرے لیے، ہم سب کے لیے زیادہ معنی رکھنا چاہیے۔ تو یہ تھے نوح علیہ السلام، جنہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک 950 سال تک پھیلایا اور پھر اللہ کے کہنے پر ایک ناؤ بنائی۔ اس میں جوڑیوں میں سب چیزیں رکھیں، ہر طرح کے لوگ، جانور، ہر طرح کی قسمیں،
اور اس کے بعد اللہ کے ہی مرضی سے وہ ایک ٹاپو پہ آ کے رکی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کی نسل بھی بڑھنے لگی، اور تب نوح علیہ السلام تب بھی لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے رہے۔ اس کے بعد ہمارے جو 5ویں پیغمبر ہیں وہ ہود علیہ السلام ہیں، اور ان کے بارے میں ہم آپ کو کل انشاءاللہ بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں۔ اس کو آپ سبسکرائب کریے چینل کو، اور لوگوں تک ضرور پہنچائیے۔ یہ قصے قرآن کے ہیں، سورہ نوح میں آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور قرآن میں بہت جگہ نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ تو آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور کیسے انہوں نے دین کو پھیلایا، اور کس طرح سے انہیں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں نے ان کی کبھی نہیں سنی، ان کا مذاق اڑایا، پھر بھی وہ اللہ کے پیغام کو آگے بڑھاتے گئے۔ تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔